مال میں رکھ دوں، اسے بھی خدا کے راہ میں دے دوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کی وہ رات بڑی بے چینی میں گزری، رات بھر کروٹ بدلتے رہے، کبھی ادھر کروٹ بدلتے، کبھی ادھر کروٹ بدلتے۔ میں نے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا معاملہ ہے، رات بھر آپ بے چینی میں رات آپ نے گزاری؟ کہا کہ میں جو لباس پہنے ہوا تھا یہ قیمتی لباس ہے، میں نے یہ اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ نہ جانے اسلام کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے مال کی ضرورت ہے، کیسے مال کی ضرورت ہے، اور میں کتنا قیمتی لباس اپنے بدن پر پہنے ہوئے ہوں، اس لیے مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ صبح فوراً اٹھے اور اس لباس کو بھی، اس جبے کو بھی اتارا اور ٹاٹ کا لباس پہنا، اس میں ببول کے کانٹے لگائے، اور اس حال میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فوراً حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں، فرماتے یا رسول اللہ ابو بکر سے کہیے اللہ انہیں سلام بھیج رہا ہے، اللہ انہیں سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت جبرائیل فرماتے، ہمارے نبی فرماتے میں نے دیکھا کہ جبرائیل جو لباس پہنے ہیں اس لباس میں بٹن نہیں لگے ہوئے ہیں بلکہ ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل تم آج عجیب لباس پہنے ہو، تمہارے لباس میں بٹن کیوں نہیں لگے ہیں؟ تو جانتے ہو کیا فرماتے ہیں حضرت جبرائیل؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ آج میرے لباس میں بھی بٹن نہیں ہے، اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں ان کے لباس میں بھی بٹن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ میرے بھائیوں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، ہمیں ہر ایک کو چاہیے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، تمام خلفائے راشدین کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ اہل سنت نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ اگر نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد حضرت عمر ہے، اس کے بعد حضرت عثمان ہے، اس کے بعد حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ یہ سارے لوگ، یہ اہل سنت کا فیصلہ ہے، یہ ہمارے متفقہ فیصلہ ہمارے علماء کا ہے، اور کہ اس ترتیب سے، اور ہمیں ہمیشہ یہی ترتیب ماننا ہے، ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا ہے۔ ہم عالم نہیں ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے، غوث اعظم جیسے لوگوں نے، امام ربانی جیسے لوگوں نے جو انہیں سب سے افضل مانا ہے، تو پھر ہم کون سی کھیت کی مولی ہے کہ ہم فیصلہ کریں یہ پہلے نمبر پہ ہے وہ پہلے نمبر پر ہے۔ میرے بھائیوں نے جانے کتنی حدیثیں بھری پڑی ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں، آپ دیکھیں گے جہاں بھی دیکھیں گے، جیسے بھی دیکھیں گے، ہر ایک میں، یہاں تک کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جس پر بھی ایمان کو پیش کیا ہر ایک سوچنے پر موجود ہوا، ہر ایک نے وقت مانگا کہ ہم فیصلہ کریں گے، ہر ایک نے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کی، مگر سوائے ابو بکر کے، جب میں نے ابو بکر پہ ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو فوراً آپ اسلام قبول کر لیا، فوراً آپ مسلمان ہو گئے۔ سب نے کچھ نہ کچھ سوچ وچار کیا، کچھ نہ کچھ مہلت مانگی، مگر ابو بکر نے کوئی بھی مہلت نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب معراج کی رات جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے بھڑکانے کی کوشش کی کہ ایک شخص ایسا کہتا ہے کہ میں رات میں گیا اور بیت المقدس بھی گیا، آسمانوں پہ بھی گیا، اللہ کا دیدار بھی کرایا، نہ جانے کتنا لمبا سفر بیان کرتا ہے کہ اس تھوڑی سی دیر میں اتنا لمبا، کیا بھلا کوئی اتنا لمبا سفر کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے اس وقت پوچھا تھا کہ یہ بات کہی کس نے ہے؟ کہا کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے کیا ممکن ہے؟ کہا کہ پہلے یہ بتاؤ یہ بات کہی کس نے ہے؟ کہا کہ جس کی تم تصدیق کرتے ہو، جو محمد اپنے آپ کو کہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، وہ یہ بات کہتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو واقعی میں یہ بات سچی ہے، اگر وہ اس سے بھی زیادہ کوئی اونچی بات کرتے تو اس میں بھی میں بالکل بھی نہیں جھجکتا اور فوراً اس کی تصدیق کر دیتا۔ یہ ایمان کی طاقت تھی، اسی لیے ہمارے نبی نے مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ ساری امت کے ایمان کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو پھر ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا۔ یہ حال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے ٹوٹ کر ہمارے نبی سے محبت کی تو اللہ نے انہیں اس امت کا سب سے افضل انسان بنا دیا۔ ہر ادا
ہمارے نبی کے اپنانے کی انہوں نے کوشش کی، یہاں تک کہ ایسے جام ہمارے نبی نے حضرت ابوبکر کو پلائے ہیں۔ غار ثور کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، غار ثور میں وہ 3 دن 3 راتیں گزارنا، اللہ اکبر، ایسے جام پلائے، ایسے جام پلائے۔ بزرگوں کے بھی میں نے کئی حالات کتابوں میں پڑھے ہیں کہ جب کسی پر کوئی خاص نوازشات ان کی ہوتی ہیں، خاص معاملات ہوتے ہیں، تو یہ حال ہوتا ہے کبھی کبھی دونوں میں سے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ بزرگ کون سے ہیں اور ان کا خادم کون سا ہے۔ حضرت واقب اللہ کا بھی ایک ایسا واقعہ ہے، اور بھی تمام بزرگوں کا ہے، مگر اللہ اکبر آپ دیکھیے کہ اس غار سے نکلنے کے بعد جب حضرت ابوبکر مدینے کی طرف گئے تھے نا، دونوں لوگ مدینے کی طرف گئے، ہمارے نبی اور حضرت ابوبکر، تو یہ حال تھا کہ مدینے والے جب آتے ملاقات کے لیے تو پہلے ابوبکر سے ملاقات کرتے، پھر ہمارے نبی سے ملاقات کرتے۔ یہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ اس میں ابوبکر کون سے ہیں اور ہمارے نبی کون سے ہیں، یہ حال ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی محبت، ایسی فدا اور ایسی وفاداری ان کی تھی، اللہ اکبر۔ ایک مقام پہ میں آپ کو بتاؤں، آخری بات، اپنی بات کو ختم کر دوں، دیکھیے آپ محبت اور عشق ہمارے نبی سے حضرت ابوبکر نے کیسا کیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ میں ہیں۔ ایک مقام راستے میں ایسا آیا کہ وہ ابوبکر وہاں سے جھک کے نکلے، کوئی بات بھی نہیں تھی، جھک کے نکلے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آپ یہاں سے جھک کے کیوں نکلے ہیں؟ تو فرمانے لگے، ایک مرتبہ میں اپنے نبی کے ساتھ اسی راستے سے آ رہا تھا، تو اس جگہ پر ایک پیڑ تھا، اس کی ٹہنی لٹکی ہوئی تھی، ہمارے نبی یہاں سے جھک کے نکلے تھے، اس لیے میں یہاں سے جھک کے نکلا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور اب تو نہ وہ ٹہنی ہے، اب تو نہ وہ پیڑ ہے نہ ٹہنی ہے، اب آپ جھک کر کیوں نکلے؟ جب پیڑ تھا ٹہنی تھی تب ہمارے نبی جھک کے نکلے تھے، اب تو نہ پیڑ ہے نہ ٹہنی، اب آپ کیوں جھک کر نکلے ہیں؟ تو فرماتے ہیں مجھے پیڑ اور ٹہنی سے تھوڑی مطلب ہے، میں نے اپنے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا، میں اس سنت کو ادا کر رہا ہوں، میں نے اپنے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا، میں اس سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ شان۔ اور آخری وقت میں بھی دیکھیے آپ ایمان حضرت ابوبکر کا، جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ جب مجھے میرا وصال ہو جائے، جب مجھے غسل دے دیا جائے اور کفنا دیا جائے اور مجھے چارپائی میری تیار کر دی جائے، تو جب پھر کیا کرنا کہ ہمارے جنازے کو اٹھا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے رکھ دینا اور آقا علیہ السلام سے سلام کرنا، سلام کے بعد کہنا کہ ابوبکر حاضر ہے، اگر دروازہ اپنے آپ کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، ورنہ عام قبرستان میں جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یہ وصیت کی تھی حضرت ابوبکر نے۔ آپ دیکھیے لوگ آج باتیں کرتے ہیں، ہمارے نبی کے علم غیب پر باتیں کرتے ہیں، مگر حضرت ابوبکر کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی قبر میں سنتے بھی ہیں، اگر وہ چاہیں تو اجازت بھی کسی کو عطا فرما دے۔ حضرت ابوبکر کا عقیدہ یہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں ہے، قبر میں آدمی مل کے، نبی جو ہے کوئی بھی گیا وہ مٹی میں مل کے مٹی کی طرح ہو گیا، وہ کچھ بھی اب نہیں سن سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، مگر حضرت ابوبکر وصیت کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی سے سلام کہنا اور کہنا ابوبکر حاضر ہے، اگر دروازہ اپنے آپ کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ ایسا ہی کیا گیا، آپ کا وصال ہوا، آپ کو کفنایا گیا، آپ کو جنازے کو تیار کیا گیا، چارپائی کو صحابہ نے لے جا کر حجرے کے سامنے رکھ دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حجرہ بند تھا، دروازہ بند تھا، اور یہاں تک کہ دروازے میں تالا لگا ہوا تھا۔ صحابہ نے سلام کیا، سلام کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابوبکر حاضر ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کا یہ جملہ بولنا تھا کہ ابوبکر حاضر ہے، تالا ٹوٹا، نیچے گرا، دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، محبوب کو محبوب سے ملا۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں اس سے بڑی اب کیا دلیلیں ہمیں چاہیے؟ ایسی محبت، اس سے بڑھ کے ہمیں محبت کیا چاہیے؟ ہر وقت ہر جگہ، یہاں تک کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں جب قیامت میں جب سب سے پہلے میں قبر سے مجھے اجازت ہوگی اٹھنے کی تو معلوم ہے کیا ہوگا، میرے داہنا میرا ہاتھ حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں ہوگا اور بایاں حضرت عمر کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس شان کے ساتھ ہم کل قیامت میں حشر کے میدان میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابوبکر داخل ہوگا،
سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے. اور یہاں تک کہ ہمارے نبی نے یہاں تک کہ بشارتیں دی ہیں, جس نے ابو بکر سے محبت کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جس نے ابو بکر سے دشمنی رکھی تو پھر وہ جنت کی اسے خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. ہمیں وہی عقیدہ رکھنا ہے جو ہمارے صحابہ کا عقیدہ تھا, ہمیں وہی عقیدہ رکھنا ہے جو ہمارے بزرگان دین کا عقیدہ تھا, ہمیں وہی عقیدہ رکھنا ہے جو ہمارے بزرگوں ہمارے آقاؤں کا عقیدہ ہے. آج کے مولویوں کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے, بلکہ ہمیں اللہ والوں کو دیکھنا ہے, جنہوں نے جن کے ہنر کو اور جن کی ولایت کو اور جن کی بزرگی کو دنیا نے مانا ہے. لاکھوں کی تعداد میں آج غریب نواز کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں. دیبا میں جائیے آپ, اچھے جب سر کو اٹھاتے ہیں اور گنبد کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اچھے لوگوں کی ٹوپیاں نیچے گر جاتی ہے, اور یہ وہ روضہ, اس کی بلندی اور یہ عالی شان روضہ یہ بتاتا ہے کہ اگر واقعی میں دنیا میں کوئی حکومت کر رہا ہے تو پھر وارث دیبا حکومت کر رہا ہے, غریب نواز حکومت کر رہے ہیں, غوث اعظم حکومت کر رہے ہیں. ہے حور و ملک قربان, آفاق ذرا دیکھو, شاہوں کا نہیں ایسا جو روضہ انور ہے. بڑے بڑوں کی ٹوپیاں نیچے گر جاتی ہیں, بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبروں میں آپ چلے جائیے, کوئی جھاڑو لگانے والا آپ کو نہیں ملے گا. بڑے بڑے لوگ ہوئے, ہزاروں گاڑیاں ان کے پیچھے چلتی تھی, ہزاروں کے لشکر ان کے پیچھے چلا کرتے تھے, ہزاروں لوگ ان کے ایک ایک حکم کی تعمیل کے لیے کھڑے رہا کرتے تھے, مگر آج ان کی قبر پر کوئی بھی جانور پیشاب کر رہے ہیں, کوئی اسے صفائی کرنے والا نظر نہیں آئے گا, کوئی چادر چڑھانے والا نظر نہیں آئے گا, کوئی فاتحہ پڑھنے والا نظر نہیں آئے گا. مگر ان آپ درویشوں کی زندگی کو دیکھ لے, جنہوں نے کبھی بھی اپنے ہاتھ پر سکہ نہیں رکھا, پیسہ نہیں رکھا, تو اللہ نے ایسی بادشاہت دی کہ آج پوری دنیا میں ان کی بادشاہت کا ڈنکا بج رہا ہے.